حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑتے ہی جو وہ دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن روزانہ رب ذوالجلال کی 120 رحمتیں کعبے پر نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں کعبے پر نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 للطائفین، ان میں سے 60 رحمتیں کعبے کا طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، اور 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ کعبے کی شان ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ شریف کی اور مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی شان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَصَلَاتٌ فِي مَسْجِدِ 50,000 صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مسجد الحرام ب100,000 صَلَاةٍ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد یعنی مدینہ منورہ میں ایک نماز ادا کی اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے بیت اللہ شریف یعنی مسجد حرام میں ایک نماز ادا کی تو اسے 1,00,000 نمازوں کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی، مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کعبہ شریف کو سجا کر، دلہن کی طرح سجا کر میرے روضہ انور کے سامنے پیش کیا جائے گا، لایا جائے گا۔ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور پر حاضر ہوگا اور آ کر عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں جواب میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر بیت اللہ تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کعبے سے کہوں گا کہ اے کعبہ بتا میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا، میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کیسے پیش آئی؟ تو کعبہ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میری زیارت کے لیے آیا قیامت کے دن میں اس کی کفایت و شفاعت کروں گا، اور یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا قیامت کے دن آپ اس کی کفایت و شفاعت فرمائیں گے۔ جو کعبے کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کی کفایت و شفاعت فرمائیں گے، کعبہ بھی شفاعت کرے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر اس مکہ شہر کے اندر ایک کنواں ہے جسے زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے جاری ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کا حلق خشک ہو رہا تھا،
آپ کی والدہ مائدہ صفا و مروہ پر دوڑ رہی تھی، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے، تو ان ایڑیوں کے نیچے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی جاری ہو گیا ہے، تو آپ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ اب اگر آپ کہیں کہ زمزم یہ کوئی نام ہے، تو یہ کوئی نام نہیں ہے۔ زمزم یہ تو پانی ہے، بس اس کو زمزم آپ کی والدہ حضرت حجرہ نے کیوں کہا؟ وہ تو اللہ کی ولیاں تھیں، آپ نے زمزم کہہ دیا۔ جب پانی کو دیکھا کہ پانی رواں ہو گیا، جاری ہو گیا، تو آپ نے کنکریاں لی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکریاں لی۔ وہ کنکریاں آپ نے اس چشمے کے ارد گرد اکٹھی کر دی اور فرمایا کہ زمزم۔ اب زمزم کا معنی ہے رک جا، ٹھہر جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوتا اور یہ پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا۔ آپ نے زمزم کہہ کر وہی پانی کو روک دیا۔ وہ صحرا جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، جب وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا تو پھر وہ دیکھتے دیکھتے آج آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے وہاں پر اللہ کی مخلوق موجود ہے، کعبہ شریف کے اندر کعبے کا طواف کر رہی ہے، آب زمزم کا پانی نوش کر رہی ہے۔